الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ اور طلبہ عزیز اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ مبارک نشست اور یہ مبارک تقریب جو بچوں کے امتحانات کے انعامات کے سلسلے میں منعقد ہے، جو بچے اس ادارے میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد کی مبارک جگہ میں ہے، ہر اعتبار سے یہ مجلس خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات تمام حاضرین اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عظیم تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں باقاعدہ اپنی اس نعمت کو احسان کی صورت میں ذکر فرماتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینی اور پکی بات یہ ہے کہ میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا کہ میں نے ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوسرا انعام اللہ کی کتاب، اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ ہم روئے زمین کے بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، اور جو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں رب العالمین ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ عالمین کو اگر رحمت لینی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔
ہم اس عظیم پیغمبر کے امت میں ہیں جس کی امت میں نبی بھی موجود ہے۔ ہم اس نعمت پر اگر اللہ تعالیٰ کا پوری زندگی شکر ادا کریں نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس نبی کی امت میں نبی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ وہ نبی جو صاحب کتاب ہے، جسے اللہ نے انجیل کتاب عطا فرمائی، بنی اسرائیل کا رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا وہ عظیم آخری پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صف میں کھڑے ہیں۔ میں اور آپ اس نبی کی امت ہیں جس کے امت میں صدیق اکبر جیسا عظیم انسان ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حضرت کی مجلس میں ہیں اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ٹاٹ کا لباس پہن کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل آج تو عجیب لباس پہنا، فرمایا آپ کے دوست نے پہنا ہے، ابو بکر صدیق نے پہنا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو پہنا دی، اور مجھے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر سے کہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ کا سلام تو نبیوں پر آتا ہے، سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین۔ سلام تو اللہ کا نبیوں پر آتا ہے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ عظیم انسان ہیں جنہیں اللہ کا سلام آ رہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی ہے کہ ابو بکر ہم سے راضی ہے؟ پوچھو ذرا ان سے، اپنی زندگی پر ہم سے خوش ہے؟ ہم اس نبی کی امتی ہے جس کے امت میں ابو بکر جیسا انسان ہے جسے اللہ سلام کرتا ہے۔ ہم اس نبی کی امتی ہے جس کے امت میں عمر فاروق اعظم جیسا عظیم صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، عمر اس درجے کا انسان ہے کہ اگر نبوت ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ اوصاف نبوت پائے جاتے ہیں، جس راستے پر عمر جاتا ہے شیطان اس راستے پہ چل نہیں سکتا۔ ہم اس نبی کی امتی ہے میرے عزیز دوستو، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کا کپڑا اوپر ہے یوں، اور بے تکلفانہ انداز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت اپنا کپڑا نیچے فرما لیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، آپ نے حضرت عثمان کے آنے پر کپڑا نیچے کیا، صحابہ تو بڑے جستجو والے تھے۔ حضرت نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، جس نے اسلام سے قبل بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نہیں پیا، کبھی زنا نہیں کیا، اتنا پاک انسان ہے، اتنا حیادار انسان ہے۔ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جس کے امت میں ایسے لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، اصحاب بدر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 313 ساتھی جن کو اللہ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھا اور ان سب کی بخشش فرما دی. وہ عظیم پیغمبر جس کے امت میں کبار محدثین امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمذی، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے صاحب علم، حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ اگر میں اس کے علم کو یوں دیکھوں تو میری ٹوپی سر سے گر جائے گی، اس کا علم اتنا اونچا ہے. ایسے ایسے رجال علم، ایسے ایسے محدثین، ایسے ایسے فقہاء. اللہ اکبر. اس نبی کا امتی اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی بنایا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یہ اللہ کا عظیم تحفہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا. اور اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ قرآن پاک، انزل اللہ علیک الکتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کو کتاب دی. اور اس کتاب کے لیے ایک محدث نے عجیب بات لکھی ہے، نصر الباری شرح صحیح بخاری، کہ انبیاء پر جب وحی آتی تھی جبریل امین علیہ السلام آتے تھے، کسی نبی کے پاس 100 دفعہ آئے، کسی کے پاس 200 دفعہ آئے، کسی کے پاس 500 دفعہ آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس 23 سالہ عرصے میں 24,000 دفعہ اللہ کی وحی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی. وہ عظیم کتاب، اللہ کی وہ آخری کتاب جو انسانیت کے نام اللہ نے نازل فرمائی ہے. یہ اس نبی کو ایک عظیم تحفہ اس 23 سالہ دور نبوت میں ملا. اور اسی لیے آن حضرت نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی ہے. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اللہ کی کتاب کو اور میری زندگی کو اور میری سنت کو پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ مدارس اور یہ مکاتب اور یہ دینی مراکز، یہ اس علم وحی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. جو تحفہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، کتاب اللہ، اللہ کی وحی، اللہ نے وہ تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے علماء کو عطا فرمایا. اسی لیے آن حضرت نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے. یہ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اللہ کے دین کو سکھاتے ہیں، اللہ کے دین پر محنت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، پیغمبر کی کتاب امت کے مسلمانوں کو پڑھاتے ہیں. اس امت میں ان سے بڑا اس امت کا ہمدرد و خیرخواہ کوئی نہیں ملے گا. اس سے بڑا کوئی میرا خیرخواہ ہو سکتا ہے جو میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے؟ اس سے بڑا کوئی انسانیت کا ہمدرد ہو سکتا ہے جو ایک بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن 30 پارے اتارنے کی محنت کرے؟ اور ابھی آپ کے سامنے اس بچے نے ماشاءاللہ کیسی تقریر کی، کتنی شاندار اور کتنے پر اعتماد طریقے سے، جیسے ایک بڑا خطیب. ماشاءاللہ سب کا ہے ماشاءاللہ. بس بھائی نظرہ کہیں پختانوں کو نظرہ کون کی ماشاءاللہ.
یہ محنت ہے، یہ ان اداروں کی محنت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو ان اداروں کے معاون ہیں، جو ان مسجدوں کے ذمہ داران ہیں، جو مسجدوں کو دیکھتے ہیں ان کے دل باغ باغ ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ کے ایک ذمہ دار آئے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا، وہ اس مسجد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ قرآن کی ان تعلیمات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے باڈی گارڈ ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، اللہ نے منتخب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے نیکی کا کام لے۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک ساتھی نے کہا جی قالین بچھاتا ہوں، کچھ دن کو دیکھا نہیں بچھاتا ہوں، اس مسجد میں نہیں بچھاتا۔ وہ ہمارے انتظامیہ کہنے لگی جی وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے، اللہ پاک۔ چند دن بعد ایک اور ساتھی نے کہا جی میں بچھاتا ہوں، بچھا دیجیے۔ تو میں نے ساتھی سے کہا دیکھو یہ ثواب اس کے نصیب میں تھا، اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ دین کا کام ہوتا رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ آج کل جو ہے ان سے بڑے بڑے آئے، ان سے بڑے بڑے فراعنہ آئے، لیکن دین اللہ کا ہے، دین مولانا عبد القادر کا یا نجم اللہ کا یا کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ بقول مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دین ٹھیکیداران دی۔ تو حضرت نے فرمایا ہم ٹھیکیدار تو نہیں ہیں، ٹھیکیدار تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، البتہ ہم چوکیدار ہیں، ہم دین کے چوکیدار ہیں۔ اور چوکیدار گیٹ پہ ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے پوچھتا بھی آپ نے کس کے پاس جانا ہے، کیا بات، تو کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم بات کریں گے، ہم چوکیدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے پھر اس کو یہ چوکیداری ملتی ہے۔ ایک دفعہ ہم جہاز میں سفر کرنے لگے، جہاز ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، تو ساتھیوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، پھر جہاز اڑے گا، پھر پتہ نہیں وضو رہتا ہے نہیں رہتا، سب کا وضو ہے۔ تو میں نے کہا ہاں پڑھ لو۔ وہ یہ کہا کہ نہیں قانون میں منع ہے، بالکل نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اور بھائی کون سے قانون میں، کون سا قانون؟ کہا جی پی آئی اے کا۔ میں نے کہا ہم پی آئی اے کے قانون کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں۔ تم نے جو بیڑا غرق کیا وہ کافی ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھنے دوں گا۔ ہم نے کہا ہم پڑھیں گے۔ اتنے میں ایک بڑا افسر آ گیا، اس نے کہا کیا بات ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جہاز رکا ہوا ہے، ابھی اڑنے میں وقت ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ساتھی کہتا اس کو کہا تم جاؤ جاؤ، آپ جاؤ آپ جاؤ، بولا پڑھو۔ ساتھیوں سے میں نے کہا اس کو کہتے بد نصیب اور اس کو کہتے خوش نصیب۔ اس کو خدا نے دفع کر دیا، اس کو بھیجا کہ جا ثواب کا کام ہے حصہ ڈال۔ یہ آئے، اس نے کہا پڑھو، اب سارا ثواب اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام اس سے لیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، اللہ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن رہ گیا دین، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی زندگی، علوم نبوت اور علوم وحی کی محنت اور اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم چنتے ہیں، جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں۔ ہر ایک حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر ایک عالم قرآن نہیں بن سکتا، ہر ایک خادم قرآن نہیں بن سکتا، ہر ایک دین کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کی اللہ نے سعادت مندی لکھی۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا تحفہ دیا، یہ عظیم تحفہ اللہ نے ہمارے تک بھیجا، اور ہر زمانے کے علماء و قراء نے اس پر محنت کی، یہاں تک کہ آج ہمیں ہمارے گھر کے اندر قرآن کریم کی تعلیمات کی یہ سہولت حاصل ہے۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے جب مدینہ طیبہ کے اندر دروس حدیث شروع ہو گئے اور لوگ
احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ تشریف لاتے تھے تو ایک صحابی ہے، غالباً جابر ابن عبداللہ ہے، انہوں نے کہا ارے تمہارے تو مزے ہیں، تمہیں ساری حدیثیں یہاں مل رہی ہے، ہمیں ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ وہ صحابی شام چلے گئے تھے تو ہمیں مدینہ سے نکل کر شام جانا پڑا اس زمانے کے اندر اس ایک حدیث کے لیے، اور ہم ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ ان علوم کو لوگوں نے بڑی محنتوں سے حاصل کی، بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، بڑی مجاہدوں سے حاصل کیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان مساجد میں، ہمارے ان محلوں میں، ہمارے قرب میں، ہمارے گھروں کے آس پاس قرآن کو بھیج دیا۔ اب بھی اگر ہم قرآن سے اپنی اولاد کو آراستہ و پیراستہ نہ کریں تو کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبر کا مقدمہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ موبائلوں میں چلے گئے تھے، یہ ڈراموں میں چلے گئے تھے، ان کو نیٹ سے فرصت نہیں تھی، ان کو خرافات سے فرصت نہیں تھی، قرآن کی تلاوت کو، قرآن کے تعلق کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر مقدمہ کرے گا۔ اس لیے عزیز دوستو قرآن کریم سے دوستی کرو، وفادار دوست ہے، یہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ حضرت نے فرمایا قرآن کریم ایسا جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا قبول کیا گیا، یہ آپ کے حق میں لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ بندہ رات کو تلاوت کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اگر میں تیری کتاب ہوں تو اس بندے کو جنت بھیج، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے نکال۔ کیا وہ زمانہ تھا جب رات کو لوگ سوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے، گھروں میں قرآن کی آوازوں کی گونجیں ہوا کرتی تھی۔ آج وہ ساری چیزیں باطل نے محنت کر کے ہماری زندگیوں سے نکالتی۔ تو عزیز دوستو یہ اللہ کا عظیم کلام ہے اور اللہ کے قرب کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کے لیے فوج جو اللہ نے منتخب کی، دنیا کی فوج طاقتور لوگوں کو چاہتی ہے اور بیماریوں سے پاکیزہ لوگوں کو چاہتی ہے اور صحت مند لوگوں کو چاہتی ہے، زوراور لوگوں کو چاہتی ہے، تاکہ فوج تگڑی رہے۔ اور اللہ کے قرآن کے فوج یہ ننھے منھے بچے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا فوجی بنایا ہے، یہ میرے قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیا نظام ہے! کعبے کی حفاظت بھی ابابیل سے کی تھی، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو اپنے چونچوں میں کنکر لائے تھے، اللہ نے اپنے گھر کو بچایا اور بتایا کہ دیکھو میں کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے کلام کے لیے بھی ان چھوٹے چھوٹے چوزوں کو منتخب فرمایا۔ یہ چوزے چیں چیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن اترتا رہتا ہے اور ان کے سینوں میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ روئے زمین کے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اس لیے عزیز دوستو ان نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کی قدردانی کرو، ان مسجدوں کی، ان مدرسوں کی، ان علماء کی، اللہ کا شکر ادا کرو، ان سے محبت کرو۔ المرء مع من احب، حضرت نے فرمایا جن سے محبت کرو گے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھو گے۔ ان سے نفرت کرنا اور ان سے دور بھاگنا جو آج ہمارے معاشرے میں کچھ ناسمجھ لوگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو مدرسوں سے، طلباء سے، علماء سے ڈراتے ہیں کہ بڑے دہشت گرد ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے محلے میں ماشاءاللہ مولانا عبدالقادر صاحب جب سے آئے ہیں کتنی زبردست دہشت گردی ہو رہی ہے کہ ہر سال بچے حافظ بن رہے ہیں، بچیاں حافظہ بن رہی ہے، علماء بن رہے ہیں، دین کا ایک ماحول ہے، اس کا انہوں نے نام رکھ دیا دہشت گردی۔ اور جو ان کے یہاں ہو رہا ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، تو اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال نے نہیں بلکہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یہ نہ فرمایا توپ سے کیا پھیلا ہے،
یہ تو کہہ رہے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا، تو یہ نہ فرمایا توپ سے کیا پھیلا؟ جو تم توپ چلاتے ہو، جو تم بمباریاں کر رہے ہو پوری دنیا میں، وہ کیا ہو رہا ہے؟ جو تم ظلم و بربریت کر رہے ہو اس کی کوئی انتہا ہے؟ یہ مدارس دینیہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر لاکھوں مسلمان بچے بچیاں ان مدارس کے اندر ان علوم نبوت سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اور مخالفت ہر زمانے میں ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں ہوئی، مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت کے مدرسے کے خلاف منافقین نے کیا کہا؟ سورہ منافقون اللہ نے پوری اسی لیے اتاری ہے۔ منافقین نے کیا کہا؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ جو رسول اللہ کے پاس یہ جو لوگ ہیں نا، ان پہ خرچ مت کیا کرو تاکہ یہ بھاگ جائے، حضور کا مدرسہ بند ہو جائے، ان کو کچھ مت دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا جو اللہ ہمیں اس اچھے کام میں استعمال کر رہا ہے، ورنہ زندگی تو گزرنی تھی۔ وہ ایک ساتھی مجھے بہت اچھی بات کہنے لگے، ایک مولوی صاحب کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کہنے لگے جب میں فارغ ہو گیا تو میرے باپ نے کہا کہ رزق عزت کے ساتھ کمانا ہے یا ذلت کے ساتھ؟ میں نے کہا جی رزق عزت کے ساتھ کمانی ہے۔ بولا اگر عزت کے ساتھ آپ کو رزق چاہیے بیٹھ جاؤ ادھر مدرسے میں، بیٹھ جاؤ ادھر بچوں کو قرآن پڑھا، اور اگر ذلت کے ساتھ چاہیے تو جاؤ دنیا میں جو کرنا ٹھوکرے کھاتے رہو، ادھر مارے مارے پھرو گے ادھر مارے مارے پھرو گے، اور اگر عزت کے ساتھ رزق کھانا ہے اور رزق حاصل کرنا ہے بیٹھ جاؤ اس مدرسے میں۔ اللہ نے اپنے دین کو عزت دی ہے، عزت دین کو حاصل ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو خزانے اللہ کے پاس ہے، پھر اللہ نے سب سے زیادہ معزز اپنے رسول کو بنایا، اور رسول کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو رسول پر ایمان لائے، ان تمام ایمان والوں کو اللہ نے معزز بنایا، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے اس دین کو معزز بنایا، جو اس دین سے وابستہ ہوگا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو اس دین سے وابستہ ہوگا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ قربانیاں آتی ہیں، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہے۔ قربانیوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مٹ جائے گا، قربانیوں سے دین مٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ بکری قربانی دیتی ہے، ذبح ہوتی ہے، کتے گلیوں میں مردار پھرتے ہیں، ریوڑ کتوں کے ہوتے ہیں یا بکریوں کے ہوتے ہیں؟ روزانہ کتنی بکریاں ذبح ہوتی ہیں، کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، لیکن جتنے ذبح ہوتے ہیں اس سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جہاں قربانی ہوگی اللہ اس چیز کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ شہادتیں، قربانیاں اور حالات اس دین کا راستہ روک نہیں سکتی۔ میں صبح جاتا ہوں، میرے ساتھ ایک بابا جی جاتے تھے، آج کل بھی جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بابا جی میرے ساتھ موت بھی، ہاں کبھی ہم پہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل تیار، میں پھر میرے ساتھ چلا کرو۔ ہم تو اس نیت سے چلتے ہیں گھر سے، بھائی کہیں بھی ہمیں ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہو، اپنی دعائیں پڑھتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہونا ہے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہونا ہے۔ اور اگر ہمارا سر اللہ کے راستے میں کٹ جائے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، روح المعانی میں ہے، اللہ اکبر، وَإِذَا الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ وَاللَّهِ أَفْضَلُ۔ حضرت حسین نے فرمایا جب یہ بدن بنا اس لیے کہ اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ بدن اس نے ختم ہو جانا ہے، 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں، 100 سال میں، اوپر نیچے جہاں بھی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جب ختم ہو جانا ہے تو حضرت حسین نے فرمایا فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ وَاللَّهِ أَفْضَلُ، اللہ کی قسم اس گردن کا اللہ کے راستے میں پھر کٹ جانا بہت ہی بہتر ہے۔
مرنا تو ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، لیکن آج اونٹ کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے مجھے بستر پہ موت آ رہی ہے، لیکن چونکہ حضور نے لقب دے دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو وہ شہادت نہیں ملی۔ بقیہ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، لَوْ وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی حضرت عمر کے دور میں مجاہدین کی جماعت کے ساتھ روم میں گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہو گئے تو عبداللہ بن حذافہ سہمی بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت بہترین گفتگو بھی کرتے تھے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے حسن کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر۔ تو روم کے بادشاہ نے اس زمانے میں اس نے کہا تنصر ازوجک بنتی واشرکک فی ملکی۔ عبداللہ بہت سمجھدار آدمی ہے تو، تیرے کو میں ایک پیشکش کرتا ہوں، عیسائی بن جا، اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا اور روم کی سلطنت میں تجھے وزارت دے دوں گا۔ لیکن عیسائی بن جا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے فرمایا کہ تو روم کا بادشاہ ہے، اگر تو پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا، ہفت اقلیم، پوری دنیا کی بادشاہت میرے حوالے کر دیتا، تو مجھے ایک عہدہ دے گا نا، پوری بادشاہت بھی نہیں دے رہا، میں تو اس کی نہیں، میں تو کروں پوری دنیا کا تو بادشاہ ہوتا، ساری دنیا کی بادشاہت میرے قدموں میں ڈالتا اور مجھے کہتا ایک لمحے کے لیے صرف ایمان چھوڑ دو تو یہ سودا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایمان جن راستوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بڑے مضبوط راستے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا، بڑا پکا آدمی ہے بھائی۔ تفاسیر میں لکھا اُتِیَ بِبَکْرَةٍ، بکرا کہتے کڑائی کو عربی میں، ایک بڑی کڑائی منگوائی، اس میں تیل ڈالا، اس کو گرم کیا، اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کو نہیں، ان کے ایک ساتھی کو پکڑا اور بندوں سے کہا ڈالو اس کے سامنے۔ جب اس کو ڈالا تو چند منٹوں میں ہی پکوڑا ہو گیا، ختم۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کے نمائندے نے کہا کہ عبداللہ رو پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا عبداللہ؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی کا یہ جملہ سننے کا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا اللہ کی قسم، موت کے ڈر سے یا زندگی کے لالچ میں نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ کی ایک جان ہے، کاش آج میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن کے بال ہیں اور ایک ایک کو کڑائی میں ڈالا جاتا، مزہ تو تب آتا۔ اللہ اکبر۔ ایک عبداللہ کو ڈالو گے کیا مزہ آئے گا؟ ہائے، میں نے کہا ہائے، یہ کڑائی ہوتی، یہ تیل ہوتا، اور میرے اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بال ہیں، اور ایک ایک اللہ کے نام پر کٹ مرتا، جلتا، بنتا، مجھے مزہ آتا اللہ کے سامنے۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، یار کمال انسان ہے یہ تو۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا میری ایک شرط ہے، بوسہ دوں گا لیکن صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو سب کو اگر چھوڑتے ہو تو، اپنے لیے نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، بادشاہ نے آرڈر کیا سب کو آزاد کرو۔ جب مدینہ پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، مجلس کو کہا سب کھڑے ہو جاؤ، اور عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چوما۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید، حضرت عثمان شہید، حضرت علی شہید، شہدائے بدر، شہدائے احد، حضرت حمزہ شہید، شہادتوں کی داستان ہے۔ اس دین کو ایسا چمکتا دمکتا ان شہادتوں اور ان قربانیوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ملت ابراہیمی، یہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی میں ہے ہی قربانیاں۔ ملت ابراہیمی میں ہے ہی قربانیاں، اس میں ہے ہی مجاہدے۔ ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہیں بنایا، ایک کو دوست بنایا، ایک کو محبوب بنایا۔ خلیل کا مرکز بیت اللہ بنایا، محبوب کا مرکز مدینہ بنایا، اور دونوں کو عالم اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کر دمکا کر ہم یہ مدرسے ختم کر دیں گے، یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ خوش نصیب ہے جو ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، مولانا عبد القادر صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پر، اور ان کے اساتذہ نے اور ان کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا گلشن بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور یہ ایک بہترین دینی مرکز بن رہا ہے اور دن بدن آگے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا ہے، کام ایسے نہیں بڑھتے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو منتیں کر رہے ہوتے، خدا کے واسطے آ جاؤ بھئی ہمارے پاس پڑھو، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پڑھائی ہوتی ہے، جہاں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، جہاں نظام آگے کی طرف چل رہا ہوتا ہے، یہ ان محنت کرنے والوں کے اخلاص کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یہ ایسے مدارس نہیں چلتے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میں محدث العصر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، ختم نبوت کے ہم سفر کر رہے تھے، جگہ جگہ جلسے پروگرام ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے۔ کہا ایک دن میں نے دیکھا مجھے کوئی رونے کی آواز کمرے میں آ رہی ہے، جب میں اٹھا میں نے دیکھا حضرت بن نوری مصلی پر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ یہ ان رات کے رونوں سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اور اخلاص نیت سے یہ مدارس چلتے ہیں۔ یہ پیسوں سے نہیں چلتے ہیں، یہ ان علماء کے اخلاص سے چلتے ہیں، اور وہ دن بدن آگے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتے ہیں، اللہ اسے مرکز بنانے کی توفیق دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے دوست بنایا، ان سے مرکز بنایا، مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے لیے مرکز بنایا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے اس مرکز کو رسول اللہ کے ذریعے سے آباد کروایا، اور پھر ایک اور مرکز مدینے میں قائم کیا کہ جب مسلمان آئے تو مکے کی رحمتیں بھی لے، مدینے کی برکتیں بھی لے، ہر جگہ سے اللہ کی رحمتیں حاصل کرے۔ اور یہی سلسلہ چل رہا ہے، جو اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے اللہ اسے مرکز بناتے رہتے ہیں۔ محدث العصر حضرت بن نوری آئے، بن نوری ٹاؤن ایک مرکز قائم کیا، وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، لیکن بڑھتے بڑھتے آج وہ مرکز بن گیا پورے عالم اسلام کے لیے۔ یہ مراکز رہنمائی اور اسی طرح دیگر علماء کو، مشائخ کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان مراکز کو قائم کرتا ہے، جہاں مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہدایت کے ہوائیں چلاتے ہیں، ہدایت کے چشمے چلاتے ہیں۔ انہی میں سے آپ کا یہ ادارہ جامعہ حسان ابن ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبد القادر صاحب، ان کے اساتذہ، ان کی انتظامیہ، ان کے معاونین، ان کے ہمدرد، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ایک بہترین صدقہ جاریہ اس کو ثابت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔